کیونکہ وہ حیات النبی ہیں، جیسے پہلے سے ویسے ہی ابھی ہیں۔ آقا جی نے کہا زمین پر حرام کیا خدا نے انبیاء کے جسم کو چھوڑے۔ آقا جی جب بیت المقدس گئے، کہا میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ زندہ، اور آقا جی نماز نہیں پڑھتے، آقا جی سے موسیٰ علیہ السلام زیادہ ہیں۔ آقا جی کا موسیٰ علیہ السلام ہوتے ان کو میری غلامی کے بغیر کیا کہتا ہوں گنجائش نہ ہوتی، میری تباہ میں چلتے۔ بتاؤ میں کیا کیا تم کو سناؤں؟ نبیوں پہ حکمراں محمد ہیں، اللہ نبیوں پہ حکمراں، تو دوسروں پہ نہیں ہے، یہ عارضی طور پہ نہیں ہے، قیامت تک ہے، کیونکہ یہ آیت اللہ کی کلام ہے، یہ پہلے سے اتری ہوئی ہے، پہلے سے، اس موقع پہ نہیں تھی۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا محمد تیری رب کی قسم وسلم، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپ کو اپنا حاکم نہ مانیں۔ اگر مان بھی لیں اور دل سے ان میں بوجھ ہو تو تب بھی ایمان والے نہیں۔ جس کام کو کیا انہوں نے مان گئے، لیکن دل میں خوشی نہیں تھی، بوجھ تھا۔ بتاؤ، عظمت کی انتہا نہیں ہے سیدنا محمد کی، لیکن تواضع کرتے تھے کہ تم تواضع سیکھو، کہ میں اتنی عظمت رکھ کے بھی کہتے تھے مجھے یونس پر بھی فضیلت مت دو، اور کہتے تھے اشرف المخلوق، اور پتہ نہیں کیا ایسی باتیں ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام، حالانکہ آپ ہیں۔ تواضع کرتے تھے، آپ کو تواضع سکھاتے تھے کہ میں اتنی عظمتوں والا نبی جو حکمران نبیوں پر بھی ہے، وہ تواضع کرتا ہے۔ صحابہ نے کہیں پڑاؤ ڈالا، پانی دینا، ہر کسی کے کام طرف کوئی کام دیا گیا کرے، پڑاؤ ڈالا آرام کے لیے، تو سب کے کام ڈالا۔ آپ نے کہا علیہ الحطب، لکڑی کا کام چھوڑے، پاکستان میں بولتے ہیں پنجابی لوگ، لکڑی کا والا کام میں کروں گا، آقا جی نے کہا، تو اپنے سر پر لکڑیاں اٹھا کے لا رہے تھے۔ بتاؤ، اس سے آپ یہ سمجھیں کہ وہ کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کہا مفہوم میں بتایا، مجھے جو کچھ سمجھو میں سب کچھ ہوں، مگر ایک خدا نہیں۔ بول رسیلے بولے اللہ، بول رسیلے بولے، میں سب کچھ ہوں، ایک خدا نہیں، مجھے کچھ ہو جاتا ہے میں کیا کروں اللہ۔ دیکھا نا، اب کروں نہیں ہوگا، خدا کرے تم کو بھی تھوڑا سا ہو جائے۔ ایک جیلی نعرہ ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے جو مرواتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس نعروں میں شرک میں چلے جاتے ہیں، اور شرک بہت بری بلا ہے۔ خدا کے سوا کسی کو بھی نہیں پکارنا چاہیے، اور احتیاطاً نبی جی کو بھی نہیں پکارنا چاہیے۔ اگر پکارے تو ان کو ان کا امتیاز ہے، وسیلہ سمجھ کے پکارے کہ میرے وسیلہ بن جائیں اللہ کے دربار میں، اور وسیلہ بن کے مجھے ہر مصیبت سے بچا لیں۔ وہ بچا سکتے ہیں، خدا مانتا ہے جو کہہ دیں سیدنا محمد۔ ایک دفعہ صحابہ نے کہا ہر سال حج فرض ہے، آپ نے کہا میں سے زیادہ نہ پوچھو، اگر میں کہہ دوں گا تو فرض ہو جائے گا۔ دیکھا، ایک صحابی دیہاتی تھا، نہ سمجھتا، آ کے بیٹھا ہوا تھا، بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ آقا جی نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بولتا دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا ہوں۔ کہا نہیں کھا سکو گے۔ اس کے بعد اس کا ہاتھ شل ہو گیا، کبھی منہ تک نہیں گیا۔ دیکھا، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، نافذ حکومت پہ لاکھوں۔ دیکھا، کہا نہیں کھا سکو گے، پھر وہ ہاتھ نہیں اٹھا۔ کیا تم کو سناؤ، کر بیاں یار کی باتوں سے آ، دل میرا اس بن غم میں مبتلا، نہ سوچ کہ یہ عشق کوئی کار طفل ہے، گنجینہ نایاب پہ یہ ایک کفل ہے۔
اب میں آپ کو کیا سناؤں، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، تاکہ تم کو میرا پتہ چل جائے میں کہاں سے آیا ہوں۔ بتایا نا، آقا جی نے کہا جب کچھ نہیں پیدا ہوا تھا تو ازل سے تم کو لایا گیا اللہ۔ دیکھا سچی تھی تو آواز نکلی اندر سے، دل کی، صحیح ہے، وہ کرنٹ آتی ہے، ٹھیک بولتے ہو۔ پھر کیا کروں میں، ابھی کچھ بتاؤ، بننے لاؤ، کوئی رہنمائی کرو، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کی کہوں۔ پنجابی بیٹھے ہوئے ہیں، ہندوستانی بیٹھے ہوئے ہیں، پشتو دگا روڑا سر، کون سی زبان بولوں، میں ساری زبانیں میں تو نہیں بات کر سکتا ہوں، لیکن ایک زبان میں بات کر سکتا ہوں، آقا جی کی محبت میں، تو میرا تو میں تیرا، انشاءاللہ انشاءاللہ یہی ٹھیک ہے۔ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، نبی کو کسی نے نہیں دیکھا، نہ دیکھ سکتا ہے کوئی، کیونکہ آپ تجلی ہیں۔ تجلی طور پہ پڑی تھی، پتہ ریزہ ریزہ طور ہو گیا تھا، موسیٰ السلام بے ہوش ہو گئے تھے، تو تجلی کی فیض سے نقش مبارک آتے ہیں جس کو وہ دیکھتے ہیں۔ تم کو ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے ہاں آؤ یا رسول اللہ، اب ہر عاشق کے گھر میں جاتے ہیں۔ آپ کا کہیں نہیں جاتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں اپنے در پہ لے آتا ہوں۔ دنیا کے بادشاہ کسی کے در پہ نہیں پھرتے، یہ مجھے اپنے در پہ پھراتے ہیں۔ دیکھو ان کی فیض کی صورت ہوتی ہے، ادھر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی ان کی فیض کی صورت ہوتی ہے تو میں نہیں ہوتا ہوں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کو سمجھ آتی ہے کسی کو نہیں آتی، اور قسم کھانے کو تیار ہو جاتے ہیں ہم نے آپ کو نہیں دیکھا، ہم نے آقا کو دیکھا یہاں۔ تو آقا وہ نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی فیض کی صورت یہاں آ گئی تھی۔ اس لیے پہلے بھی کہا گئے تھے مغالطے میں نہ رہیں، تو اب بھی میں ہوں وہ ہوں، اب میں کیا بتاؤں، کیا بتا سکتا ہوں۔ وہ کرم کی گھٹا، وہ کرم کی گھٹا، مانگ کی صورت پہ لاکھوں سلام۔ کرم کی گھٹا آقا جی کے بعد، کرم کی گھٹا، اور یہ وقت ایسا ہے جب چاہیں وہ عیاں ہوں، جب چاہیں وہ نہاں ہوں۔ عیاں نہ ہوتے تو میں ایسی باتیں نہ کرتا، تو دو تین جملے کہتا ہوں، خدا کرے وہ قبول کر لیں آپ کے حق میں، میرے حق میں انشاءاللہ۔ بسم اللہ، جو میرے ساتھ کہیں، دخیلکم 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 یا رسول اللہ، دخیلکم دخیلکم یا رسول اللہ، دخیلکم اللہ، دخیلکم یا رسول اللہ۔ قبول ہو گیا انشاءاللہ۔ یہ آیا نا، یہ پیغام جو میں نے خود کرم نہیں ہوتا ہے، رحمت کی بات، یہ چیخ نکلتی ہے، اب نہیں نکل گئی، اب ادھر سے چلتی ہے، جب قبول ہو جاتی ہے کہتے ٹھیک کہتے ہو، یہ تم کہتے اوکے اوکے ہو گیا۔ آ تجھے میں عشق کا آزار دوں، آ تجھے میں صلی اللہ کا ہار دوں۔ یہ آزار کا لفظ بہت پیارا اور عظیم اور جیسے ذوق دینے والا ہے، اس کے لفظ ایسے ہیں، لیکن اس کا چکھنا ایسے ہی کر دیتا ہے، نہ ہوش و عقل ہے لدی والا۔ آزار، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کچنا، آپ نے چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، اس سے زیادہ کہہ نہیں سکتا ہوں۔ روٹی کپڑا مکان کہتے ہیں، یہاں روٹی کپڑا مکان عورت سب کچھ ملتا ہے، لیکن جو میرے ساتھ جڑ جائے بس، اور واقعہ ملتا ہے، پوچھ لو بھائیوں سے، روٹی کپڑا مکان۔ دوسرے نے کہا چھین لیا، روٹی کپڑا مکان نہیں ملتا، کہنے کو کہتے ہیں پھنسانے کے لیے،
اور دیتے کچھ ہیں. یہاں روٹی کپڑا منگائے اگر وہ آقا جی کا ہو جائے بس شکر بہت کیا کرو. کبھی کبھی نفل پڑھ لیا کرو کہ ان کے دخل سے تم لوگ کا کام بنوایا. چیف جسٹس چودھری کا اتنا اعتقاد ہو گیا اگر عہدے پہ بھی ہوتا تسبیح نہیں چھوڑتا. کبھی دیکھی ہوگی کہ اس کا کام بنا ہے یہاں سے. اس کا بڑا زبردست عقیدہ ہے اور لوگوں کو چوری بھیجتا رہتا ہے. تو کسی وجہ سے عقیدہ ہوتا ہے، باتوں سے تو نہیں ہوتا. تو تھوڑا میرے پر یقین کر لو، مجھے آزما لو ادب کے ساتھ. شاید تم ان کے بن جاؤ، وہ تمہارے بن جائیں اور تمہیں زیارتیں شروع ہو جائیں انشاءاللہ. میں چاہتا ہوں سب کے لیے، لیکن اللہ کی مرضی. یہاں ناممکن کام ہو جاتے ہیں نبی جی کی دخل سے صلی اللہ علیہ وسلم. ناممکن. شکر ہے لوگ ان کی نسبت کی وجہ سے خدمت والے دوسرے ہر کوئی قدر کرتا ہے، لیکن میں نسبت میں خدا کرے سچا نکلوں تاکہ ان کو پھر خیال نہ آئے ہم تو کچھ سمجھے تھے، یہ تو کچھ اور ہی بات ہے. کیونکہ دنیا میں ایسے ہوتا ہے نا تو ڈرے ہوتے ہیں. ایسے ہوتا ہے کہیں کہتے کوئی کھوتا مرا کسی نے دبا دیا. اس نے کہا روٹی شوٹی نہیں ملتی ہے، کچھ طریقہ کرو. تو ادھر جھاڑو شاڑو دے سے جائے، کہتے بزرگ ادھر دبا ہوا ہے دیکھو. بتاؤ. پھر پتہ چل گیا، لوگوں نے توبہ کی. تو اس واقعات سے احتیاط کرتے ہیں کہ ایسے ہوتا بھی ہے، نہیں بھی ہوتا. اب کسی کو پتہ تو نہیں چل سکتا پکا ادھر کیا ہے کیا نہیں ہے. ہاں جی، تو وہ کھوتے کا ہی ادب کرتے رہنا. لیکن ان کی نیت پر کہ اللہ والے بڑی چیز ہوتے ہیں، ان کو شاید ثواب ملتا ہوگا. لیکن جو کھوتا دبا تھا نا، اس کا بڑا برا حال ہوگا. اس نے بڑی گستاخی کی ہے. آقا جی پتہ کیا کہتے ہیں؟ فقر کفر تک پہنچاتا ہے. تو خدا سے فقر نہ مانگے، رحمت مانگے. چاہے فقر میں بہت سی خوبیاں چیزیں ہیں لیکن خطرناک بھی بہت ہے. فقر کفر تک پہنچاتا ہے. تو اس نے گدھے کو دبا کے بزرگ بنا دیا. بتاؤ، روٹی مل جائے کچھ ملتی تھی، برا شروع